پروگرام ازالہ شبہات میں حاضر ہوں اور اس وقت قرآن کریم کا جو ذوق قرآن کا پہلو ہے اس کا میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور ذوق قرآن کے پہلو میں سورہ زلزال اور العادیات کا ایک مقدمہ سا بنا رہا ہوں تاکہ جب میں ان صورتوں کا ترجمہ بیان کرنا چاہوں تو مجھے وہاں پر بات کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کو پڑھنے کا جو اسلوب، سمجھنے کا جو اسلوب بیان فرمایا ہے قرآن کے اندر، اس کے بارے میں نے پچھلے پروگراموں میں بات کی، اور پھر میں نے اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کریم کی تفسیر بیان فرمائی ہے اس کا میں نے کچھ تفصیل سے بیان کیا کہ اللہ تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کا بیان فرمایا ہے۔ پچھلے پروگراموں میں نے قرآن کریم کی چند آیات جو ہیں ان کی چند تفسیر کے بارے میں بتایا کہ دعاؤں کے بارے میں خاص کر کے میں نے اس پہ زور دیا تھا کہ دعائیں جو ہیں وہ قرآن کی تفسیر ہیں، ان پہ بڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کے اندر عبادات کا حکم ہے، اور ان عبادات کا طریقہ کار کیا ہے یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ ان میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، ان چیزوں کا آپ نے بیان فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر بھی ان چیزوں کا ذکر ہے، اور جہاں تک رمضان کا ذکر ہے اس کے بارے میں تو بڑی تفصیل سے ایک ہی مقام پر ساری ہدایات جو ہیں وہ بیان فرما دی گئی ہیں، اور وہ جو مقام ہے قرآن کا جہاں وہ رمضان کا ذکر ہے اور ہدایات ہیں، کیا بات ہے، وہ تو سمندر بند ہے چند آیات کے اندر۔ اس کے علاوہ جو وہاں ہدایات بیان، قوانین بیان فرما دیے گئے ہیں، اس کے علاوہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں مزید اس کی عظمت، اس کی شان، اس میں کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں، جو دوسرے ہدایات ہیں وہ آپ نے ارشاد فرما دی، اور وہ احادیث ہیں، انہی کو ہم حدیث کہتے ہیں، اور ان میں کچھ بہت سی ایسی ہیں کہ جو مشترکہ ہیں۔ مشترکہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو اختلافات بھی ہیں وہ کچھ روایات ایسی ہیں کہ ان روایات کو جو آپ نے بیان فرمایا ہے کہ ایسے کرنا ہے ان میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن کریم کی تشریح و توضیح ہے، اس لیے وہاں پر اسی طرح ہی ہے، سب اسی طرح کرتے ہیں جیسے آپ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد حج ہے۔ اب حج کا جہاں تک تعلق ہے، حج میں یہ بات تھی کہ کچھ لوگ شروع سے حج تو کرتے آ رہے تھے آپ کی آمد سے پہلے بھی، اس کے اندر کچھ غلط باتیں انہوں نے اعتقاداً شامل کر دی تھی، اور وہ جو باتیں کفریہ شرکیہ انہوں نے شامل کر دی تھی انہی کو احادیث کے اندر بدعت کے نام سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا کہ یہ بدعت ہے۔ اس میں سے وہ بدعت کے موضوع پر جب میں نے یہ پروگرام کیے تھے تو وہ میں نے ساری مینشن کی تھی، ان میں ایک بدعت یہ بھی تھی کفریہ بدعت کہ مہینوں کو بدل دیا تھا، اور دوسری بدعت یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا ہم نے عرفات میں نہیں جانا، یہ بدعت تھی۔ اور پھر وہ جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوتا تھا اس کو وہ خداؤں کی طرف منسوب کر کے مینا میں انہی کے اپنے خداؤں کے نام پر جانور ذبح کرتے، صدقہ خیرات کرتے، اور ان کو وہ یہ سمجھتے کہ یہ عمل صالح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصریف فرمائی کہ عمل صالح نہیں ہے، اور وہاں پر وہ جو گوشت ہوتا تھا، خون ہوتا تھا، اس گوشت اور خون کی کے ساتھ اپنے خداؤں کی دعوت بھی کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اس اسلوب میں اور ان کے اس اعتقاد کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم،
ایک یہ خدا ہے، تمہیں خون اور گوشت کے ساتھ اور فروٹوں کے ساتھ ان کے آگے رکھ کر ان کی دعوت کرنی پڑتی ہے، اور تمہارا یہ خیال ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ کھاتے ہیں۔ مفسرین نے اس کا بیان کیا کہ وہ لذت کہتے تھے کہ ان کو لذت آتی ہے کھانے سے، اور وہ دعوت ہوتی تھی ان کی، وہ یعنی جب ان کی عید ہوتی تھی، یہ کوئی گوشت وغیرہ کرتے تو وہ خداؤں کی بھی عید ہو جاتی تھی، وہ اپنا حصہ اس سے لے جاتے تھے۔ بعض اہل علم نے یہ جو لکھا ہے، کہتے ہیں کہ وہ ان کے سامنے رکھتے تھے تاکہ ان سے ہمیں برکت مل جائے، وہ بھی اس کا ایک پہلو ہو سکتا ہے، لیکن اصل میں جو آیت بتا رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے۔ اس وقت اس آیت میں جب میں نے پڑھا تھا تو وہ کچھ باتیں رہ گئی تھیں، تو وہاں پر وہ جو منا کے اندر تھا، وہاں پر جو کچھ وہ کرتے تھے اس کی تصحیح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات عالیہ سے فرمائی، وہ بھی احادیث ہیں، ان کا آپ نے بیان فرما دیا۔ نماز اور زکوٰۃ، اس کے بارے میں بھی آپ نے بہت کچھ بیان فرمایا، اور کیسے پڑھنی ہے، کتنی رکھتے ہیں، کیا ہے، یہ بھی آپ نے، ان کو بھی ہم احادیث کہتے ہیں، اور یہ بھی قرآن کی تشریح و توضیح ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں بھی آپ نے مثالوں سے ایک سیٹ اپ مقرر کر کے، یعنی ایک زکوٰۃ انڈیویجول ہوتی ہے کسی کو دینا، ہمارے زمانے میں تو خیر وہ انڈیویجولی زیادہ ہوتی ہے، چیریٹیز کو دے دیتے ہیں، وہ ایک وکیل ہوتے ہیں، یہ بھی ایک سسٹم ہے۔ اس زمانے میں بیت المال ہوتا تھا، اس میں جمع کراتے تھے، تو آپ نے ایک ادارہ ایک حساب کا بنا دیا تھا کہ وہ کسی کے اوپر کسی کا وہ یہ نہ رہے کہ میں نے اس کو دیا ہے، یا لینے والے کو کچھ نہ رہے۔ ابتدا میں تو یہ تھا، بعد میں جب سسٹم ڈیولپ ہو گیا تھا سورہ توبہ کے زمانے میں، تو اس وقت وہ ایک ادارہ بن گیا تھا، پھر ایک اور بات ہو گئی تھی۔ یہ بھی بات میں نے بڑی باریک سے کی ہے، یہاں برطانیہ میں انگریزوں کے ساتھ گھنٹوں اس موضوع پر بڑی گفتگو ہوئی ہے، اس موضوع پر کہ جب وہ انہوں نے کتابیں لکھی، لیکچر ہوتے ہیں ان کے یونیورسٹیز کے اندر اس موضوع پر کہ قرآن تو یہی کہتا ہے کہ صدقہ دو، خیرات دو اور زکوٰۃ دو، یہ لوگوں کو ایسے احسان مند بناتا ہے، لوگوں کو احسان مند بناتا ہے کہ وہ ان کو دیں اور وہ لیں اور ان کی نظریں نیچے رہیں اور پھر ان کے اوپر کنٹرول ہو۔ وہ اس قسم کی باتیں وہ کرتے تھے، لیکن وہ ابتدائی زمانے کی باتیں ہیں۔ پھر بعد میں تو ادارہ بن گیا، والعاملین، ایک ادارہ بن گیا، اور کسی کی عزت نفس پہ حرف نہیں آتا تھا۔ اب اس کی جگہ چیریٹیز جو آرگنائزیشن ہوتی ہیں، وہ بھی جب ان کے پاس ہوتا ہے تو وہ کسی کو دیتی ہیں، اب کسی کا عزت نفس اس میں مجروح نہیں ہوتا۔ تو اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریح، توضیح، طریقہ نماز بیان فرمایا ہے، اور وہ سسٹم جو آپ نے بنایا ہے، اس کی فضیلت وہ بھی ساری احادیث میں ہے۔ اب وہ جو میں نے آیت دوبارہ پڑھی ہے، وہ اس لیے پڑھی ہے کہ اس آیت سے پہلے آیت آتی ہے وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ اب جو لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ہے نا، کہ انہوں نے ہجرت کی تو میں نے ان کو بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا، بہترین دیا۔ اب وہ جو مقام ہے، رہنے کی جگہ، جو بہترین جگہ ہے، جس کو حسنہ فرمایا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہاجرین نے، مکہ نے جب مکے کو چھوڑا تو میں نے ان کو جو حسنہ دیا نا، وہ مدینہ عطا فرما دیا۔ یہ وہ آیات ہیں جو شان مدینہ میں قرآن میں آئی ہے، مراغمن کثیرم وسعا۔ اس پہ موقع نہیں ہوا وہ کہ بات کرنے کا، انشاءاللہ کسی وقت یہ موضوع آئے گا کہ قرآن میں شان مدینہ کے ساتھ کس قدر جو ہے نا وہ آیات آئی ہیں۔ ان میں سے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جہاں تفسیر کا ذکر ہے، وہاں پر جو شان مدینہ ہے نا، اس کا ذکر کس انداز سے آیا ہے۔ اب وہ شان اس کو فرمایا گیا، تو ایک سورہ انفال کے اندر آیت آتی ہے، وہ بھی اسی طرح سے شان مدینہ کے بارے میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔
اس حالت کو یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے تھے، کمزور شمار کیے جاتے تھے، اس اندیشے میں رہتے تھے کہ تم لوگوں کو نوچ نہ لے، سو اللہ تعالیٰ نے تم کو رہنے کی جگہ دی، اور وہ جو رہنے کی جگہ ہے نا وہ مدینہ ہے، اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی، اور تم کو نفیس چیزیں عطا فرمائیں تاکہ تم شکر کرو۔ یہاں پر جو حالت بیان ہوئی ہے کہ وہاں پر تم قلیل تھے، کمزور شمار کیے جاتے تھے، تمہارے اوپر یہ مسئلہ ہوتا تھا، اب میں نے تمہیں ایک فری لینڈ دے دی جہاں پر میری نوازشات ہوئیں، اور اس فری لینڈ سے مراد اس آیت میں مدینہ منورہ ہے۔ تو یہاں پر وہ مدینہ منورہ کو حسنہ فرمایا گیا اس آیت میں، اور فرمایا لو کانوا یعلمون، اس پہ وہ غور و فکر کرتے کہ کس قدر ان کو جو ہے نا اس کے فوائد جو ہیں وہ ملے ہیں، تو اس پر وہ غور و فکر کرتے۔ کیا غور و فکر کرتے؟ کہ جس خدا نے یہاں یہ دیا ہے وہاں جا کر اس سے زیادہ وہ عطا فرمائے گا۔ اصل میں اس سے پیچھے آیت گزری ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، کہ وہ کہتے تھے کہ وہ آخرت نہیں ہوگی۔ یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ان کو نکال دیا تو میں نے ان کو کتنی اچھی ہے، اور اچھی یہاں بھی اور وہاں بھی۔ اب تم اس پر غور کرو، یتفکرون کی یہاں وہ آیات آتی ہے، تم اس پر غور کرو کہ جو میری ہدایات کو مانتے ہیں ان کو میں یہاں بھی دیتا ہوں اور وہاں بھی دیتا ہوں۔ اور یہاں پر چونکہ وہ بوا کا لفظ آیا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اس آیت کو والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ کے ساتھ ملائیں۔ کیا مطلب بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک وَإِذْ بَوَّأْنَا مکان البیت، ایک بوّأنا وہ جگہ وہ مکان بنایا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بوّأنا جو ہے جس جگہ کو یہ مقام اور باصلاحیت جگہ جو دی گئی ہے، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اب وہ بوا والی ساری آیات ذہن میں آ رہی ہیں کہ ایسی جگہ جس سے ثمرات بہت ہوں، جس سے برکات بہت ملے، وہ حسنہ ہے۔ وہ کوئی جگہ بھی طبی طور پر ہو سکتی ہے۔ اب ہمارے لیے جو ہم پاکستان کو چھوڑ کر انگلینڈ آئے، ہمارے لیے انگلینڈ بوا ہے کہ یہاں پر وہ تمام اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیں، بہت اس کی کرم نوازیاں ہوئیں، تو وہ جسمانی طور پر وہ بھی اور ایمانی طور پر بھی اگر کوئی چاہے ایمان پر عمل کرنا اور اس میں تحقیق آگے جانا چاہے تو بہت مواقع اللہ تعالیٰ نے معاشی معاملات سے بے نیاز کر دیا لوگوں کو۔ تو وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا مقام، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور پھر وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ ابراہیم علیہ السلام نے بنا دی اور آواز دے دی لوگوں کو اس کے لیے کہ اس کو مرجع خلائق بنا دیا، جس کی طرف دنیا دوڑی آئے اور باغ باغ کر آئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے خود آوازیں دے دے کر اس کو بلایا کہ یہاں آؤ، یہ ہے تمہاری جگہ۔ اور اسی کو دوسری جگہ مثابۃ للناس کہا گیا ہے کہ وہ یہاں آئیں۔ تو جیسے مکہ کو وَإِذْ بَوَّأْنَا فرمایا گیا مکان الابراہیم کہ یہ مرجع ہے، خلائق ہے، لوگ یہاں آئیں گے، اسی طرح مدینہ کو فرمایا گیا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، کہ یہ وہ جگہ ہے جیسے مکہ میں لوگ جوک در جوک مشرق سے مغرب سے وہاں آئیں گے، اسی طرح مدینہ کو بھی میں نے ایسی جگہ بنا دیا ہے کہ مشرق و مغرب جنوب و شمال میں جیسے مکے کی تڑپ ان کو کھینچ کر مکے میں لائے گی، اسی طرح مدینے کی تڑپ، مدینے والے کی تڑپ ان کو کھینچ کر یہاں لائے گی۔ اب مکے میں جو تڑپ لاتی ہے، وہاں پر جو حاضری ہوتی ہے، اصل میں وہ کس کی طرف ہوتی ہے؟
کس کی طرف ہوتی ہے، کس کے حکم پر ہوتی ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ وہ جتنی روایات ہیں وہ ہوتی ہیں، لیکن نام لیا جاتا ہے مکے کا۔ اسی طرح مدینے کی طرف جو جانا ہوتا ہے وہ نام مدینے کا ہوتا ہے، مقصود اس سے مدینے والا ہوتا ہے۔ تو چونکہ مدینے والا یہاں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولاجر الآخرۃ اکبر۔ اس سے بڑی بات ہوگی لو کانوا یعلمون، آخرت میں جا کر اس پہ غور و فکر کریں۔ کون؟ وہ جو پیچھے کہہ رہے ہیں لا یبعث اللہ من یموت، میرا وعدہ ہے میں ایسا کرتا ہوں۔ دیکھیں یہاں پر میں نے ان کے لیے کیا ہے، اگر تم آ جاؤ تو تمہارے لیے بھی کروں گا، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ کیا بات ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جب مجھے نا ایک خاص انس ہے آپ کی ذات مبارکہ سے، مجھے پتہ نہیں کسی نے اس پر حوالے اکٹھے کیے ہوں یا کتاب لکھی ہو، میرے علم میں بھی نہیں، اور میں نے خود بھی تلاش نہیں کی، مجھے لگتا ہے کہ اس پر کام ہوا ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اور ذوق قرآن۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت ذوق قرآن رکھنے والے تھے، بہت ذوق قرآن رکھنے والے تھے۔ میں نے وہ ڈاکٹر روبن کے بارے میں اس کی کچھ باتیں تھیں، وہ بہت پروگرام پہلے غالباً میرا خیال ہے سال سے 2 سال سے اوپر ہو گئی، سال سے اوپر ہو گیا ہوگا، اس کے کچھ نوٹس سے میرے پاس، میں نے وہ بیان کیے تھے، ان میں بھی یہ بات میں نے ذکر کی تھی، لیکن اس کو موضوع بنا کر بیان میں نے نہیں کیا تھا۔ ان کا ذوق قرآن تھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور وہ لوگوں کو کھینچ کھینچ کر ذوق قرآن کی طرف لاتے تھے، حتیٰ کہ وہ یہاں تک فرماتے کہ قرآن کو ہمیشہ اولیت دو، قرآن پہلے سمجھو، قرآن کی بات کرو، قرآن قرآن قرآن۔ حضرت عمر کا ایک خاص لنک اور تعلق تھا قرآن، وہ قرآن کے صدقے سے ہی تھے، وہ اسلام لائے تھے، وہی تو ان کا ذریعہ اور سبب بنا تھا، دعا تو مصطفیٰ کی تھی۔ تو جب وہ کوئی بات ہوتی ہے تو وہ قرآن کی کوئی آیت تلاوت فرماتے، جس سے حاضرین کے اندر ایک ذوق قرآن پیدا ہو جاتا۔ اب ان کے زمانے میں بڑی فتوحات ہوئی، تو جب وہ فتوحات کا مال غنیمت مدینہ منورہ میں آتا، مسجد نبوی میں ڈھیر لگاتے، اور وہ ڈھیر لگانے کے بعد اس کو تقسیم کرتے، تو لینے والے آتے تو آپ خود تقسیم کرتے ان عطیات کو اپنے ہاتھ سے، اور جب وہ تقسیم ہوتے تو اس کو فرماتے، پھر ساتھ ساتھ یہ ہر ایک کو جب کچھ دیتے تو یہ آیت پڑھتے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد والذین ہاجروا فی اللہ من بعد لنبوئنہم فی الدنیا رزقا حسنا، اس والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنا، اس آیت کی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت فرماتے، اور اس آیت کی تلاوت فرماتے اور کہتے یہ لے لو، اور یہ ہے وہ مدینے کا رزق حسنہ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، یہ مدینے کا رزق حسنہ ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، اس کی وہ تفسیر فرماتے، اور یہ وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ وعدہ فرمایا ہے، اور آگے فرماتے جو یہاں کا وعدہ ہے وہ تو یوں پورا ہو گیا ہے، اور جو اگلے وعدے ہیں نا والا اجر الآخرت اکبر، وہ بھی بڑے وعدے اسی طرح اللہ پورے فرمائے گا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا فرمایا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو یہ شان مدینہ جو ہے نا اس کے اندر وہ بیان ہوئی تھی، اس لیے میں نے اس آیت کو دوبارہ پڑھا کہ مدینہ بھی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر سبحان اللہ دنیا کا جانا رہے گا، مکہ بھی ایسی جگہ ہے
جس پر دنیا کا جانا رہے گا اور جہاں دل کھنچے جائیں گے. اور آج ہمارے ہاں یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ ہم ان معاملات میں پڑ گئے ہیں کہ مدینے حج کے اوپر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. ہم نہیں پڑھے، یعنی ہمارے انفس ہی کہہ لیں، انفس وہ نہیں لیکن ہمارے انسانیت، بنی آدم، اولاد آدم اولاد آدم اس میں کہ وہاں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. اور کہاں وہ کس معاملے میں دنیا پڑ گئی ہے. امام نووی نے کہا شرح صحیح مسلم کے اندر ایک مقام پر کہ قیامت تک جو مومن ہوگا